تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. برادران اکرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی کے پس منظر میں کہ جب تم قربانی دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ جو پہنچتا ہے اللہ کے پاس وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے۔ یہ آیت ہم کو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اچھی نیت سے کریں، اللہ کے پاس ہمارے اخلاص کو، ہمارے تقوی کو، ہماری پرہیزگاری کو دیکھا جاتا ہے، وہی کاؤنٹیبل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام ریاکاری اور جو ہے ظاہری نام و نمود سے محفوظ رکھے۔ آج کے پروگرام کے بارے میں الحمدللہ آج تاریخ اسلام کی 940ویں نشست ہے جو مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے، اور آج 17 دسمبر ہے۔ اس کو مخاطب کرنے والے شہر کی جانی مانی شخصیت جناب پروفیسر مجید بیدار صاحب ہیں۔ آج آپ کا عنوان بھی بڑا دلچسپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بعد کیا تاریخی منظر ہے، کیا تاریخی واقعات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو آج تک ہم
محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے پروفیسر مریم بیدار صاحب سے کہ وہ اپنے عنوان سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی زندگی سے ہم کو متعارف کروائیں۔ دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والوں میں یہ جذبہ دیا ہے کہ اسلامی شعار، اسلامی طریقے، اسلامی شریعت اور اسلامی تاریخ سے متعلق کچھ باتوں کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ورثے، اپنے اسلامی تعلیمات اور اس کے ساتھ ساتھ شعار اسلامی کو زندگی میں داخل کریں۔ اس مقصد کے تحت یہاں اقبال فہمی کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، تاریخ اسلام کی بھی ہوتی ہیں، اور پھر شریعت اور معرفت کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ حاضرین کرام، در حقیقت بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہمارے نظریات واضح نہیں ہیں۔ لازمی ہے کیا ہے آخر، کس چیز کو تاریخ کہتے ہیں، کہاں سے شروع ہوئی، کس نے شروع کی؟ تو اس کا جواز بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر چیز جو دنیا میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کا جواز قرآن میں ضرور مل جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب چاند کی سرزمین میں انسان نے قدم رکھا تو مخالفتیں ہو رہی اور غلط بیانی بھی ہوتی رہی۔ کسی عالم نے قرآن کی ایک آیت کو لکھ کر بتایا گیا، در حقیقت قرآن میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، ہم نے چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ قرآن کی آیت موجود ہے۔ تو تاریخ پر جو گفتگو میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا پس منظر، تقریباً ہر مسلمان واقف ہے اسلامی تاریخ سے، مگر تاریخ کیسے بنتی ہے اور اسلامی تاریخ کا جواز کیا ہے؟ کیا ہم اس کو اسلامی تاریخ بولیں یا عرب کی تاریخ بولیں؟ کیونکہ دور حاضر میں علوم و فنون کی بڑھتی ہوئی ترقی اور اس کے پھیلتے ہوئے رجحانات کی وجہ سے مختلف قسم کی باتیں جاری و ساری ہیں۔ کچھ بہت زیادہ مثبت ہے، اچھی ہیں، بہتر ہیں، اور کچھ بہت زیادہ منفی ہے، ناقابل قبول ہے۔ تو لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تابوت سکینہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ پھر قرآن میں یہ بھی کہا کہ جس کو ہم آج کے دور میں سمجھتے ہیں وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ اس کو کہا گیا، ہندی میں اس کو، اردو میں دیومالا کہتے ہیں، اور عربی میں سب سے پہلے جو کہا گیا عربی لفظ ہے کہانیاں، قصے اور اس کی بولنے کی کیفیت تھی۔ قرآن میں کہا گیا کہ سب سے پہلے جو ہے قصے، کہانیاں تھیں۔ اب ہم ہندوستان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں جو جو باتیں آتی ہیں، چاہے وہ رامائن ہو، چاہے مہابھارت ہو، کوئی قصے ہوں، قرآن میں کہا گیا تِلْكَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اول ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بے شک پہلے قصے کہانیاں تھیں۔ قصہ کہانی کسے کہتے ہیں؟ کیا قصہ کہانی کو ہی تاریخ کہہ دیا جائے، یا آثار کو تاریخ کہا جائے؟ جیسے میں نے پہلے قرآن کی آیت کا ذکر کیا، تابوت سکینہ کا قرآن میں موجود ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ آثار ہیں، اور قصے کہانیاں وہ بھی آثار ہیں۔ کیا یہ دونوں کو ہم تاریخ کہیں گے؟ اب لازمی ہے کہ ہندوستان میں مختلف جگہوں پر، خود حیدرآباد میں بھی
آرکیالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، جس کو اردو میں آثار قدیمہ کہتے ہیں۔ کیا آثار قدیمہ تاریخ ہے، یا وہ قصے کہانیاں جو لکھے گئے ہیں جس کو ہم ابتدائی دور میں حاتم طائی کے قصے، سندباد جہازی کے قصے یہ جو پڑھتے رہے ہیں، کیا وہ تاریخ ہے؟ حقیقت میں اس پس منظر کو تھوڑا سا آپ کے ہوتا یہ ہے کہ دور دراز رہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو معذرت خواہی کہ میں ہمیشہ وقت پر نہیں آ رہا ہوں، تو ہماری انگریزی زبان میں لیٹ لطیف کہا جاتا تھا، میں مجید ہوں مگر لیٹ لطیف ہو رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ تو حاضرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے ہی سے وہ واقعات جو دنیا میں گزرتے ہیں اس کو پیش کرنے کا طریقہ انسان کو آ چکا تھا۔ ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں، تاریخ سمجھ کر پڑھتے ہیں، جو قصص الانبیاء کہلاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے قصے، کیا آدم علیہ السلام کے زمانے میں وہ قصہ لکھا گیا ہوگا؟ شیس یا نوح کے زمانے میں لکھا گیا ہوگا؟ یہ کہاں سے آئے؟ یہ قصے کہاں سے آئے جو ہم تمام پیغمبروں کے واقعات اور حالات پڑھتے ہیں؟ قرآن میں تو ایک دو جگہوں پر ذکر ہے۔ 1,24,000 جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں، چند نام جیسے بتایا گیا کہ قرآن شریف میں صرف 29 پیغمبروں کے نام آئے ہیں۔ ذرا تفصیل سے حضرت یوسف کا ذکر ہے، تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو قرآن میں کوئی قصہ گوئی نہیں ہے، اشارے ہیں، ڈائریکشنز ہیں، بتایا گیا ہے کہ کس طرح نیکی اختیار کرنے کے ساتھ، نیکی کو قبول کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ یہ تمام واقعات کا پس منظر یہی ہے۔ تو ہم جو پڑھتے ہیں قصص الانبیاء میں پیغمبروں کے واقعات، وہ تمام واقعات ہیبرو زبان سے لیے گئے ہیں، عبرانی زبان سے۔ عبرانی زبان میں یہ قصے لکھے ہوئے تھے۔ عبرانی زبان کب پیدا ہوئی، کیسے ہوئی، کیا یہ ایک عجیب مسئلہ ہے، تاریخ کا اس کا کوئی باب ہم کو ملتا نہیں ہے، لیکن جو یہودی لوگ تھے انہوں نے یہ قصے لکھے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کو بھی ہم تاریخ کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تاریخ کہاں لکھی گئی؟ دنیا کے اس خطے میں۔ تو ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے سرزمین مصر میں، جس کو ہم وادی نیل کی تہذیب کہتے ہیں، دریائے نیل کے قریب جو آبادیاں تھیں، ان آبادیوں میں فرعون بھی ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ پرانے دور میں تاریخ لکھنے کا وہ طریقہ تھا جو بادشاہوں، شہزادوں، شہزادیوں، ان کی حکمرانی اور ان کے کارناموں کو تحریر کرنا ہسٹری، تاریخ سمجھا جاتا تھا۔ اس میں عوام کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا، کوئی تحریک کا ذکر نہیں ہوتا تھا، کوئی آندولن کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ آج کا زمانہ تاریخ کا مطلب یہی ہے کہ حکمرانی ہی نہیں، عوام ہی نہیں، ان کے مسائل ہی نہیں، ان کے مطالبات اور جائز ناجائز ان کے احتجاج، سب چیزوں کو پیش کرنا تاریخ۔ تو تاریخ کا جو پرانا تصور تھا وہ بدل چکا ہے۔ یہ تصور کہاں سے آیا؟ پہلے جو تاریخ لکھی جاتی تھی، کسی پیغمبر کی تاریخ ہے تو کس کے بیٹے ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کہاں شادی ہوئی، یہ تمام باتیں لکھنا تاریخ سمجھا جاتا تھا۔ لازمی ہے کہ یہ اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن تاریخ کا جو جدید تصور آج ہمارے پاس ہے وہ صرف بادشاہوں کی، حکمرانوں کی، ان کی جنگوں کی، ان کے فتوحات کا ذکر تاریخ نہیں ہے، بلکہ اس دور میں جو واقعات ہوئے، جو معاملات ہوئے، ان تمام کا ذکر کرنا تاریخ ہے۔ اس کو انگلش میں ہسٹری کہتے ہیں۔ ہسٹوگرافی کیا ہے، ہسٹولوجی کیا ہے، بہت سے اس کے پہلو ہیں، بہت سے اس کے شاخیں ہیں۔
تو میں یہ بتاتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر لوگ بد اعتقادی یا علم کی کمی یا جو ہے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں تو لکھنا ہی نہیں تھا، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد کو لکھنے کے لیے مامور کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ اس زمانے میں بھی لکھنے والے تھے۔ اگر آپ پرانا ورثہ دیکھیں تو پہلا قرآن بھی اس کا عکس موجود ہے، وہ قرآن بھی موجود ہے جس میں زیر زبر پیش نہیں ہے، نقطے نہیں ہیں، وہ بھی ہم کو دستیاب ہے۔ گزشتہ 1400 سال اسلام کے مکمل ہونے کے بعد بمبئی کے ایک شخص نے الفی قرآن لکھا، اس کا ہر لفظ الف سے شروع ہوتا ہے، اور انہوں نے اس میں کیا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے چاروں خلفائے راشدین کے دور سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لکھا ہوا قرآن، اس کا ایک صفحہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا لکھا ہوا قرآن، اس کا ایک حصہ، عثمان غنی، حضرت سب کے جو ہے، حضرت علی، پھر حضرت امام حسن، امام حسین، جملہ 114 نسخے انہوں نے جمع کیے۔ اور قرآن ترتیب دینے کے بعد اس کے آخر میں کون سے سن میں لکھا گیا تھا، کون لکھا تھا، وہ نسخہ اب کہاں ہے؟ یہ تاریخ ہے ہمارے قرآن کی تاریخ۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی حیات، ان کی زندگیوں کو ہی بیان کرنا تاریخ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کون سا سورہ کب نازل ہوا تھا، کتنی آیتیں مکی ہیں، کتنی آیتیں مدنی ہیں، کتنے سورہ مکے میں نازل ہوئے، کتنے مدنی میں، یہ بھی تاریخ ہے۔ تاریخ کا وہ کانسیپٹ، میں آپ سے بات تو میری شروع ہونی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا تاریخی منظرنامہ، تو میں پہلے وہ واضح کر دوں کہ تاریخ کا مفہوم محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، اور اس لامحدود تاریخی تصور کو سب سے پہلے اسلام کے ماننے والوں نے اختیار کیا، ورنہ ہم پوری تاریخیں پڑھیں، مصر کی تاریخ، پورے بادشاہوں کا ذکر، ان کی جنگوں کا ذکر، اس کے بعد اسلام آیا، قرآن کی تاریخ لکھی گئی۔ سب سے اہم علم تاریخ میں جو بنتا ہے وہ علم ایجاد کرنے والے بھی عرب ہیں، اس کو اسماء والرجال کہا جاتا ہے۔ اسم کے معنی نام ہے، رجل کے معنی انسان ہے، جس کو آج ہم شجرہ کہتے ہیں۔ کسی خاندان کے باپ دادا، سکر دادا، کھکڑ دادا، لکڑ دادا، سب کے جو ہے نام کے ساتھ جو شجرہ تیار کیا جاتا ہے، یہ اسماء والرجال ہے۔ دنیا کی کسی قوم میں اسماء والرجال کا تصور نہیں ہے۔ یہ تصور کہاں ہے؟ عرب کی سرزمین میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سورسز کیا ہیں، وہ بنیادیں کیا ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت پسند تاریخ لکھنے کا عمل دنیا میں اسلام آنے کے بعد ہی شروع ہوا۔ اور تاریخ کا جو روایتی انداز تھا، صرف بادشاہوں کی تاریخ، ان کی جنگوں کی تاریخ، وہی سمجھی جاتی تھی تاریخ۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو مصر کے اہرام میں لازمی ہے، مصر کے جو بادشاہ تھے وہ سمجھتے تھے کہ زندگی میں انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی وہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو انہوں نے باضابطہ مقبرے تیار کیے، مردے کو محفوظ کرنے کا طریقہ اختیار کیا، جسے ممیفیکیشن کہتے ہیں، اردو میں حنوط شدہ لاش کہتے ہیں۔ تو جسم کے وہ حصے جس سے انسان کا جسم سڑ گل جاتا ہے وہ نکال دیتے تھے، اور آج بھی حیدرآباد میں بھی وہ لاش 5000 سال پہلے کی موجود ہے۔
جو مصر کی ہے، اہرام مصر کہلاتے ہیں ہم، جس کو انگلش میں پیرامڈس کہتے ہیں. 5000 7000 سال کی لاشیں ابھی تک محفوظ ہیں. وہ لاش دیکھ سکتے ہیں آپ، وہ کس کی ہے، کب پیدا ہوئی، کب مری، کوئی ہسٹری نہیں ملتی، کیونکہ لکھنے کا عمل نہیں تھا. اور نامور لوگ، اہم لوگ جو بادشاہ، امیر و امراء ہوتے، ان کی تاریخ بیان کی جاتی تھی. جب اسلام آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر مدینہ کی ہجرت تک، مدینہ کی ہجرت سے پھر دوبارہ آخری خطبہ 10 ہجری 11 ہجری میں آپ کی رحلت، وہاں سے لے کر اسلامی تاریخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 61 ہجری تک چلتی ہے. 61 ہجری کا ذکر کیا کر رہا ہوں میں؟ سن 61 ہجری میں شہادت امام حسین علیہ رحمہ پیش. تو وہ پوری تاریخ جو ہے، اگرچہ جنگ و جدال سے لازمی ہے کہ اس تاریخ کو پڑھنے کے لیے بڑے دل گردے کی بات ہے. کیوں؟ حضرت علی کی جنگ ہو رہی تھی حضرت عائشہ سے. آپ پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ ساس اور داماد کی جنگ. عید غدیر کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس تو سنی حلقوں میں عید غدیر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، شیعوں میں ہے. تو یہ تمام جو ہے، جو واقعات اس وقت رونما ہوئے، ان تمام واقعات کو مورخین نے تمام حقیقتوں کے ساتھ پیش کیا. یہ اسلامی تاریخ کا وہ مرحلہ ہے کہ جو حقائق کو پیش کرنے کا ایک اہم بات، جو میرے موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن سمجھانے کے لیے. جب بابری مسجد کی شہادت کا مرحلہ ہوا، میں اورنگ آباد میں تھا. اورنگ آباد سے ہم حیدرآباد آتے تھے. اورنگ آباد سے جب ٹرین چلی، جالنا کے مقام پر آئی. جالنا سے 3-4 وکلا میرے ڈبے میں آئے. میں اپنی والدہ، بچوں، بیوی کے ساتھ تھا. انہوں نے ایک سوال کیا، بولے صاحب آپ لوگ جو ہے مسلمان ہیں، آپ لوگ تو یہی بولتے ہیں کہ بابری مسجد شہید نہیں ہونا تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں بولا بھائی دیکھیے، یہ معاملہ کسی سیاسی آدمی سے میں سیاسی آدمی نہیں ہوں. نہیں صاحب، بولے آپ کو ہم بتاتے ہیں. تاریخ فرشتہ پڑھے کیا آپ؟ بولے آپ کے مسلمان رائٹر ہیں. ابو القاسم فرشتہ ہے، جو ابراہیم عادل شاہ کے دربار، ابراہیم عادل شاہ نے بلا کر اس کو پوری تاریخ منظم طور پر لکھنے کا حکم دیا. میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ میں کیسے مبالغہ آرائی آئی، اس کے لیے میں واقعہ پیش کر رہا ہوں. ہندوستان کی تاریخ 15ویں صدی کی، 15th سینچری میں، جبکہ دنیا میں علم تھا، اس نے بھی مبالغہ آرائی کی، ایگزیجوریشن کیا. تو وہ مجھے حوالہ دے رہا ہے. بولے صاحب آپ جو ایسا بولتے، آپ پڑھے کیا تاریخ فرشتہ؟ میں بولا جی ہاں پڑھا ہوں. بولیے. بولے اس میں لکھا ہوا ہے، بولے جنگ تالی کوٹا میں 6 لاکھ کافروں کو تہہ تیغ کیا گیا. یہ آپ کی تاریخ ہے، تاریخ فرشتہ میں لکھا ہوا ہے. آپ بتائیے ظلم کیے کہ نہیں؟ آپ کے پاس کیا جواز ہے، کیا جواب ہے؟ ہم پیچھے اس لیے رہ گئے ہیں کہ ہم سے جو سوالات کیے جاتے اس کا تشفی بخش جواب ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے. ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ ہم اردو نہیں جانتے، تاریخ فرشتہ فارسی میں لکھی گئی تھی، دنیا کی ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے، ہم انگلش ورژن پڑھ کر بول رہے ہیں. میں بولا بھائی دیکھیے، آپ آج کے دور میں جی رہے ہیں، اگر جاننے میں کوئی منسٹر آ گیا
تو آپ منسٹر کی تعریف کرتے یا مخالفت کرتے؟ پہلے یہ بتائیے. وہ شراب پیتا ہے بولتے شراب پیتا ہے وہ میں نہیں بولتے. دیٹ مینس سم تھنگ از دیر. بہت سی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے. نہیں بولے اس کو تو لکھا ہوا ہے 6 لاکھ کافر ہوں. کافر کس کو بولتے ہیں آپ؟ تو میں بولا بھائی آپ پہلے یہ بتائیے 15 سنچری میں ہندوستان کا کون سا شہر تھا جہاں کی آبادی 6 لاکھ تھی؟ از دیر اینی ریکارڈ؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اورنگزیب عالمگیر 1556 کے بعد 1656 کے بعد دلی سے اورنگ آباد آتا ہے پوری فوج لے کر. تو اس وقت جو بتایا گیا 1656 میں اورنگ آباد کی جملہ آبادی 50,000 تھی. کسی شہر کی آبادی لاکھوں میں نہیں ہوتی تھی. لوگ دیہاتوں میں بستے تھے. بولا یہ مبالغہ ہے. تاریخ میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے. نہیں صاحب بولے آپ کا ریٹ ٹھیک ہے. اس کا لاسٹ چیپٹر پڑھے گا. دیکھیے آپ پڑھے ہوئے رہے تو جواب دیں گے نا. بولے ہاں صاحب پڑھا. اس میں کیا لکھا ہوا؟ ابراہیم عادل شاہ کے 300 حرم تھے. ہر رات وہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا تھا. از اٹ پاسبل؟ سائنٹیفکلی، لاجیکلی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی لکھتے تھے. دیٹ از ناٹ کالڈ ہسٹری. یہ تاریخ نہیں کہی جاتی. جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں اس میں اسی قسم کا انداز ہے. مسلمانوں کی بڑائی، مسلمانوں کی برتری، مسلمانوں کو حاکم فاتح بتانے کے لیے ایسی بہت سی چیزیں ہماری تاریخ میں آئی ہیں. میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے مورخین، ہسٹورین نے جو حاشیہ آرائی کی جس کی وجہ سے گرفت ہمارے اوپر ہے. مگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مکی اور مدنی، حضور کی رحلت سے لے کر واقعہ کربلا تک کسی تاریخ میں اختلاف نہیں ملے گا. اختلاف کہاں ملتا ہے؟ اختلاف وہاں ملتا ہے جو شیعہ آن علی نے تاریخ لکھی ہے. شیعہ کے معنی چاہنے والا. حضرت علی کے چاہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے جو تاریخ لکھی اس میں اختلافی مسائل ہیں. ہم تو 4 خلفاء کو مانتے ہیں، وہ 1 خلیفہ کو مانتے ہیں، 3 کو نہیں مانتے. باغ فدق کا معاملہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. تو میں یہ حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو سیرت نبوی کے پس منظر میں اس معاشرے کی نمائندگی کی گئی، اس معاشرے کی تفصیلات بیان کی گئیں، سب حقائق پر مبنی ہیں. دیکھیے جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ پہلے جو تاریخ لکھی جاتی تھی اس میں کچھ آثار بیان کیے جاتے تھے، کچھ قصے کہانیاں بیان کی جاتی تھیں. عام آدمی کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا تھا. بادشاہ، امیر، امراء، اعلیٰ طبقے کے لوگوں کی بات ہوتی تھی. آپ تاریخ اسلام پڑھیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کی کوئی بھی تاریخ اٹھا لیں تو اس میں یہاں تک لکھا گیا ہے. یہ حقیقت یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ایگزیجریشن یا مبالغہ تاریخ کا حصہ تھا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے آپ نے ان کی جو تربیت فرمائی تھی، جو حقیقت ہے وہی بیان کرتے تھے. ایک صاحب حدیثیں جمع کرنے کے لیے نکلے. تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے. کافی سفر کر کے پہنچے تو ایک صاحب اونٹ کو ہانکتے ہوئے لا رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک سوپ ہے. ہم حیدرآبادی لوگ جانتے ہیں سوپ کیا ہوتا ہے، نئی نسل نہیں جانتی. تو انہوں نے دیکھا سوپ میں کوئی چیز نہیں ہے، مگر اونٹ کو وہ اپنی طرف بلانے کے لیے تو فوراً واپس گئے. انہوں نے پوچھا کیوں آپ آئے تھے؟ میرے پاس اتنی حدیث ہیں. جو شخص جانور کو جھوٹا دلاسا دیتا ہے اس کی حدیث کی میں کوئی اہمیت نہیں سمجھتا.
یہ ہے اسلامی تعلیم کا وقار۔ حدیث جمع کرنے میں بھی کتنی احتیاط برتی گئی، تو تاریخ جو لکھی گئی اس میں کیا کیا چیزیں نہیں آئی ہوں گی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تاریخ لکھی گئی، اس میں باغ فدق کا معاملہ ہو، عید غدیر کا معاملہ ہو، خلفائے راشدین کا معاملہ ہو، اور پھر حضرت علی سے اختلاف کا معاملہ ہو، یا حضرت عثمان غنی کی شہادت پر جو لوگ ان کی خلافت کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے بدلہ چاہتے تھے، ان کا یہ تمام معاملات میں آپ کو حقائق ملیں گے۔ اس جنگ کا ہی نام جنگ جمل ہے، بھائی کچھ اور بھی نام رکھ سکتے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام ہی جنگ جمل رکھ دیا گیا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، جو فاتح ہو اس کا نام ہوتا ہے، جو مفتوح ہے اس کو بھول جایا جاتا ہے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ تاریخ جو مصر سے لکھی گئی تھی، وہ تاریخ جو یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کے بارے میں لکھی تھی، وہ تمام باتوں میں مبالغہ زائد تھا۔ حضور کی آمد اور رسالت کی قبولیت کے بعد سے اسلامی تاریخ جو لکھی گئی وہ حقائق پر مبنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے کشمیر کے رہنے والے ہیں، انہوں نے لکھ دی کتاب سیٹینک ورسز، قرآن کی آیتوں کا منسوخ ہونا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا، یہ بھی آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تاریخی پس منظر میں اس کو دیکھنا چاہیے، دیکھا گیا ہے آج ہی نہیں بلکہ شروع سے ہی، ابن اسحاق سے لے کر جتنے اسلامی مورخین ہیں، کسی چیز کو چھپایا نہیں، نظر انداز نہیں کیا۔ حد یہ ہے کہ اس تاریخ میں صبح اٹھ کر خواتین گھر سے باہر ضرورت کی فراغت کے لیے کیسے جاتی تھیں، وہ تک لکھا ہوا ہے ہماری تاریخ میں، وہ تک ہماری اسلامی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ نماز کو منع کرنے کی وجہ کیا رہی عورتوں کو مسجدوں میں، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہیں بے اعتنائی نہیں برتی گئی ہے، اسلامی تاریخ کا اہم مرحلہ ہے۔ میں نے موضوع جو منتخب کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ تاریخی احوال، واقعات، یہ ہوا، یہ شاید میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اصل جو ہے ہم کو اس کی روح کو پکڑنا ہے۔ ہم روح سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ اگر ہم روح کو پکڑے ہوئے ہوتے تو 3 لاکھ کرایہ دے کر شادی نہیں کرتے۔ شادی خانے کا کیا حال ہے، جو دکھاوا ہو رہا ہے دن بدن، پھولوں کی بارش ہو رہی ہے، کھانوں پر جو خرچہ ہو رہا ہے، کیوں کہ ہم نے اسلام کی روح کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ قوم میں جو بے اعتنائی آ رہی ہے، میں ایک واقعہ کہہ کر، کیونکہ وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، میرے کل جمعہ تھا، جمعہ کی نماز کے بعد میں قبرستان جاتا ہوں، میرے بیٹے کے مزار پہ 2 بچے آئے، وضو کرنے لگے، تو بعد میں پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹا تم پہلے بایاں ہاتھ دھو رہے ہو، بایاں پیر دھو رہے ہو، اسلام میں تو سیدھا ہاتھ سیدھا پیر دھونے کا ہے۔ ہاں انکل ہے ایسی، تو یہ ہماری بے نیازی ہے۔ نوجوان بچے 25-24 سال عمر، ہم اپنے دین کی تعلیمات ان تک نہیں پہنچا سک رہے، تو تاریخ کیا پہنچائے؟ یہ ہماری بد دیانتی ہے، اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور واقعہ، میرے ایک دوست ہے جو یہاں محفلوں میں بھی آئے ہیں، میرے بچپن کے ساتھی ہیں، میں اور عاقل صاحب کے داماد
मरहूम रहीमुद्दीन अंसारी और ये मस्खरे काम करने वाले हामिद कमाल देवमत वाले ये सब हम क्लासमेट हैं। तो वो जब हैदराबाद आए तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई तुम तो मैं जो भी है मजहबी तालीमात, तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है? तो उसने कहा कि मैं तो अभी अकेला आया हूँ, आइंदा जब आऊँगा हर 3-4 साल को आते हैं। गुस्से जब आया तो लॉकडाउन था तो आपके जलसों में नहीं आ सके, चले गए। अब 3 साल होने के बाद आएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को तुम बिठा दो, मेरे सबसे छोटे बेटे को बिठा दो और जामिया निज़ामिया के किसी आलिम से सवाल करवाओ, अगर मेरा बेटा जवाब ना दे सके तो मेरा कान पकड़ना। ये तरबियत हो रही है, वहाँ इस्लाम फैल रहा है। हम तरबियत के मामले में ऐसे हैं, जुमा की नमाज में बच्चा बैठा हुआ टिक 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 देख लेते बैठा हुआ है, तो हम तरबियत नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत उस बात की। तारीख़ इस्लाम के हवाले से जो मैंने बात कही, हकीकत पसंदी रियलिस्टिक अप्रोच जो तारीख़ में होता है, इसको शुरू करने वाले यूरोपियन हैं, मुसलमान नहीं हैं। मुसलमानों ने जो चीज़ समझी लिख दी, लेकिन जब तारीख़ में हक़ाइक़ के बजाय मुबालगा एग्ज़ैजुरेशन आने लगा तो उन्होंने कहा किसी भी चीज़ में मुबालगा नहीं, हकीकत पसंदी। तो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हकीकत पसंदी के साथ बेहूदगी भी आ गई। हकीकत पसंदी का अगर उरियानियत आ गई। हमारा उर्दू अदब पूरा उन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है। दंगापन बोले हकीकत पसंदी है। तो कहने का मतलब ये है, जिस तवाज़ुन को इस्लाम ने कायम रखा, उस तवाज़ुन का अक्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद भी, फिर वहाँ से 11 हिजरी से लेके 61 हिजरी तक, वाक़े करबला के नमूदार होने तक, वो हकीकत पसंदी तारीख़ का हिस्सा जुज़ रही। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि तारीख़ के ज़रिए आसार को पेश किया जाता, तारीख़ के ज़रिए क़िस्से कहानियों को, यहाँ की जो तारीख़ है हिंदुस्तान की पूरे क़िस्से कहानियों पर मबनी है। मिस्र की पूरी तारीख़ क़िस्से कहानियों पर मबनी है। या फिर आसार, पहले मैंने जिक्र किया था कि दर हकीकत कुरान में भी तिलका असातिरुल अव्वलीन कहकर कहा गया कि पहले क़िस्से कहानियाँ थे। फिर उसके बाद जो ज़िक्र मैंने किया ताबूत सकीना का, आसार का भी ज़िक्र है। ये दोनों चीज़ों को तवाज़ुन के साथ पेश करना तारीख़ है। इस किस्म की तारीख़ सारी दुनिया में हकीकत पसंद तारीख़ इस्लाम के ज़रिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आपके पर्दा फरमाने के बाद भी जारी रही है, सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको, आपको, दुनिया के मुसलमानों को इस तारीख़ को पढ़ने, समझने और उसकी हकीकत को दिल में उतारने की तौफ़ीक़ दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बड़ा मानाखेज़ लेक्चर सुना, जो हमारे लिए भी एक ताज़ियाना है कि हम पिछली तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं। आपने ज़िक्र किया ताबूत सकीना का, आपने ज़िक्र किया फ़रआन मिस्र का, आपने ज़िक्र किया तमाम क़दीम असातीरुल अव्वलीन का, जिसके अंदर क़िस्से कहानियाँ वगैरह हैं। ये हम लोगों के लिए एक सबक है कि हम उनको, तारीख़ को खंगालें, देखें कुरान क्या कहता है। फिर उसके बाद आपका मौजू बहुत ही अहम बात की तरफ रुख कर गया, वो ये कि हम हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुछ ऐसा असासा नहीं छोड़ पा रहे हैं जो वो हमें हमेशा हमेशा याद रखे। और बदलते हुए हालात के साथ हमको दुनिया पर भी नज़र रखनी चाहिए कि देखें कि दुनिया कहाँ कहाँ तक तरक्की कर गई है। आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा कि बर्लिन के एक डॉक्टर ने, जो मुसलमान हैं, वो ये कहते हैं कि हम बच्चे आजकल फैक्ट्रियों में पैदा होंगे। माँ बाप
اپنے بچوں کو جس قسم کا بچہ وہ چاہتے ہیں، دراز قد، گورا، کالا، اس کے بال کیسے ہو، اس کی ذہانت کیسی ہو، وہ تمام باتیں فیکٹری کے اندر پیدا کی جائیں گی۔ 9 مہینے کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے تو وہ فیکٹری میں بنے گا، اور ماں باپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی اولاد کو ڈیزائن کر سکیں گے۔ اس کے بعد جب رائے عامہ ہوئی تو اب دیکھیے آپ آج کل کے حالات، آج کل کی سائنس کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے اوپر جب رائے ہوئی تو 80% لوگوں نے یہ کہا پیدائش کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، تم لوگ خدا کی قدرت میں دخل اندازی مت کرو۔ 20% لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، ذہانت دی ہے، تو پھر اس کا بھی استعمال کریں۔ لیکن 80% لوگ اب بھی ایسے ہیں جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صفات میں مداخلت کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور آپ کے آج کے لیکچر کو صحیح معنی میں عمل پیرا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائیں۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ یہ دعا ہو چکی ہے، میں مجلس کی برخاستگی کا اعلان کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یقیناً آپ کا جو ہے لیکچر ایک تازیانی سے کم آئندہ پروگرام بتا دینا تھا نا۔ 2 منٹ۔ اگلا پروگرام جو ہے ہمارا چہارشنبے کے دن جو ہوگا اقبال شناسی کا، وہ 1101واں پروگرام ہوگا۔ اس کی 2 نشستیں ہوں گی، ایک تو عصر سے پہلے کی حضر معمول نشست ہوگی، مغرب کے بعد جو ہے جتنے بھی اکابرین، اسکالرس وغیرہ جو مخاطب کر چکے ہیں اقبال شناسی کے لیے اور دوسرے شریعت انفارمیشن اور اسلامک لیکچر، وہ تمام مدعین رہیں گے اور وہ مخاطب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ جمعہ 21 دسمبر کو ایک خاص پروگرام ہوگا جس کے 2 سیشنز ہوں گے۔ ایک سیشن عصر سے پہلے ہوگا، چہارشنبے کے دن، دوسرا جو ہے سیشن مغرب کے بعد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔